الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دین اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ذرا سی بھی احتیاط نہیں برتی جاتی، جس سے جہاں جو مسئلہ کوئی پوچھے بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے سنی سنائی بات کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مجالس میں، محافل میں، ممبروں پر قصہ گو واعظین جھوٹے وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایسی ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بدعات اسی لیے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں کہ جس کے جی میں آیا اس نے آگے اس کو بیان کر دیا ثواب سمجھ کے، تو لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال یا آپ کے سامنے کی ہوئی اعمال جن پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ دین ہوتا ہے۔ اور دین اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہوتا ہے۔ اس کے اندر ذرا سی بھی بے احتیاطی انسان کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر بات سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، غور کر لیا کریں، تاکہ ہماری بقا رہے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں 7 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ یہ انسان کا جھوٹا ہونا کافی ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی، ہر سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اسی لیے دی ہیں، دل و دماغ دیا اسی لیے دیا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں، تحقیق کریں۔ جب کنفرم ہو جائے یہ رسول اللہ کا دین ہے تو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہم تحقیق کر لیں گے کہ ایسا یہ بات رسول اللہ نے نہیں فرمائی، تو ہم خود بھی گناہ سے بچ جائیں گے، لوگوں کو بھی گناہ کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث سے مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے 6 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد۔ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا، جھوٹ بولنے والا اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئی عام آدمی کسی عام آدمی پر جھوٹ باندھتا ہے، بلکہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا فمن کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے کوئی جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھنا گناہ ہے، عام آدمی پر بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا عام آدمی کی بنسبت زیادہ بڑا مجرم اور شدید ترین جرم ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دین کی بات جب تک تحقیق نہ ہو، مکمل علم نہ ہو، اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، جہاں پہ ہر بندہ کوئی کتاب اٹھاتا ہے، بغل میں دباتا ہے اور کہیں سے کوئی معلومات لیتا ہے، اس کی معلومات بھی ادھوری ہوتی ہے اور وہ آگے بیان کر دیتا ہے، اور ہم آگے اس کو فارورڈ اور شیئر کرتے جاتے ہیں، اس کے لائک اور فالوور بڑھتے جاتے ہیں اور وہ گمراہی کا ذریعہ بنتا جاتا ہے۔ اللہ المستعان، اللہ ہمیں اس جہالت اور اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں وہی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت ہے۔